بالکل سادہ سادہ بچوں والی خواہشیں ہیں. تو میں نے کہا تھا نا کہ حسین سے حسین مانگو، خدا سے خدا مانگو، مولا علی سے مولا علی مانگو. اور یہ خواہشیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ کی نگاہ میں ابدی زندگی کی کوئی حیثیت ہوگی، ابدی زندگی کی کوئی تمنا ہوگی. اگر میری ساری چیزیں یہاں پر ہوں، میرے ساری محبت یہاں پر ہو. ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے اگر آپ یہاں پہ کوئی چیز چپکا دو، اپنی ہتھیلی پر کوئی چیز چپکا دیں آپ، ہاں، اور اس کو پھر نکالیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو ہتھیلی کا پچھلا حصہ ہے جس پر بال ہیں، اگر یہاں پر آپ کوئی چیز چپکاؤ، اب جب اس کو نکالو گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، بال نکلیں گے، تکلیف. فرمایا بالکل اسی طرح جس انسان کی روح خواہشات دنیاوی سے ملی ہوئی ہے، اب جب روح کو نکالا جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ساری محبتیں یہاں جکڑی ہوئی ہیں. لیکن جس نے دنیا سے محبت کی ہی نہیں، جس نے اپنی ضرورتیں یہاں نہیں بنائی بلکہ آخرتیں بنائی ہے، اس کی روح بڑی آسانی سے پرواز کرتی ہے، جیسے جناب سلمان فارسی کی روح پرواز کر کے چلی گئی. ایسے بنو. اور ایسا کب بنے گا؟ جب انسان تھوڑا بہت آخرت کے بارے میں سوچے گا، آخرت کے مقامات کے بارے میں پڑھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ دنیا زندگی اور دنیا آخرت کی مثال ایسے ہے، مثل ما یجعل اصابعکم فی الماء. اس کی مثال ایسے ہے جس طرح تم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے ہو اور ڈالنے کے بعد ہاتھ کو باہر نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلیوں کو لگ چکا ہے یہ دنیا ہے. اور جس چیز میں تم نے ہاتھ ڈالا تھا وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے، وہ ابدی زندگی ہے. تو عموماً اصل جو لذت ہے وہ لذت اخروی ہے. دنیا آئینہ آخرت ہے، یہاں تجھے آئینہ دکھا جاتا ہے، لیکن حقیقی لذت تجھے کہاں ملتی ہے؟ وہاں ملتی ہے. شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آیت اللہ مرزا شیرازی کا میں نے ایک جملہ کل آپ کو سنایا تھا نا، کہ ان سے کہا گیا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اس ایک ہفتے میں؟ اب یہی سوال آپ خود سے کریں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ میں ایک ہفتے میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ سیدھی بات ہے، کسی سے پیسے لیے واپس کروں گا، قضا نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گا. اب 6 دن ہوں، اگر 2 مہینے کے روزے قضا ہوں تو ادا کیسے ہوں؟ 6 دن باقی ہوں اور 2 سال کی نمازیں قضا ہوں تو وہ ادا کیسے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم فریم میں ادا ہوتی ہیں، ادا نہیں ہو. زیادہ سے زیادہ وصیت لکھ لوں گا بھائی مر جاؤں تو میری یہ نمازیں اتنی قضا ہیں، میرے روزے اتنے قضا ہیں. لیکن آغا مرزا شیرازی نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میرے لال 6 دن تو کیا، اگر 1 دن بھی مجھے مہلت ملے تو میں ایسی ہی زندگی گزاروں گا جیسی زندگی ابھی تک گزار رہا تھا. تمہاری ڈیلی بیسس پہ زندگی ایسی ہو جیسی پروردگار عالم نے کہی ہے. اس کا مطلب 100% ایک فوجی کی طرح انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی مجھے بلاوا ہے، میں یہ نہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے میں تیاری کر لوں، فوراً میں جناب ملک الموت سے ملنے کے لیے چلا جاؤں، زیارت علی ابن ابی طالب کے لیے قدموں کو اٹھانا شروع کر دوں. نبی فرمایا اے انسان، جیسا اخلاق جیسی رفتار تمہاری دنیا میں ہوتی ہے ویسا ہی تجھے وہاں دکھایا جاتا ہے. آغا مرزا شیرازی فرماتے ہیں ایک رات میں خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ کہ میں مر چکا ہوں، میری روح میرے بدن سے جدا ہو چکی ہے اور لوگ مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں. میرے جنازے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. لٹانے کے بعد جب وہ واپس چلے جاتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ ایک سفید رنگ کا کتا ہے جو میری قبر میں آ رہا ہے. اگر مرزا شیرازی فرماتے میں نے بہت تنہائی کا احساس کیا، ایک رعب، ایک وحشت، ایک دہشت میرے وجود میں طاری ہو گئی اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں جو اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے گھر میں جو سختی کرتا ہوں اس سختی کا نتیجہ ہے یہ کتا، یہ میرے اخلاق کی سختی کا نتیجہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے. لیکن فرماتے میں نے زندگی میں اہل بیت سے توسل بہت کیا تھا، بس یہ میرے قریب آ رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں اپنے آقا امام حسین کو یاد کیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں امام حسین بھی میری قبر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں مرزا شیرازی اس سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے تجھ سے دور کر دیں گے. یعنی اہل بیت نے، یہ وہ انسان ہے جو پوری زندگی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے وجود کو سدھاروں، لیکن کوشش کے باوجود اس کے اندر کوئی عادت ہے جس کا اسے احساس نہیں ہے، تو اہل بیت خواب کے ذریعے سے اسے ریئلائز کروا رہے ہیں.
کہیں ایسا نہ ہو تم مر جائے اور وہ عادت تمہارے اندر باقی رہے. خواب کے ذریعے سے ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ عادت اپنے وجود سے نکال دے. فرماتے ہیں اس دن میں اٹھا, اس دن کے بعد وہ عادت میں نے اپنے وجود سے کیا کر دی, نکال دی.